بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ کرنا ہے اختصار کے ساتھ شہید کربلا کے اس سجدے کا جو نرالا سجدہ تھا اور عبادت خدا کا ایک نمونہ اور مثال بن گیا ہے۔ وہ سجدہ حسین ابن علی جو انسان کو خدا سے ملاتا ہے، خدا کا پتہ بتلاتا ہے۔ سید الشہداء جب مکہ چھوڑ رہے تھے وہاں فرمایا تھا کہ جو رب کی ملاقات چاہتا ہے، موطناً علی لقاء اللہ، مضبوط ارادہ جس نے کر لیا ہے کہ وہ خدا سے ملے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا إِنِّي رَاحِلٌ مُصْبِحًا انشاءاللہ، وہ مجھ حسین کا ساتھی ہو جائے، میں اس کو خدا میں لاؤں گا۔ کربلا کا ایک مقصد، کربلا کا ایک ہدف، کربلا کا ایک درس یہ ہے کہ کربلا سے خدا ملتا ہے، اور یہ جناب سید الشہداء کا دعویٰ ہے، اور یہ خطبہ مکہ چھوڑتے ہوئے بتلا رہے ہیں۔ اور حقیقت میں امامت کا یہی فریضہ ہے کہ امام نبیوں کی طرح خدا سے ملاتے ہیں۔ مجھے بہت پسند ہے ہمارے ایک شہید شاعر کے یہ ربائی کہتے ہیں توحید کی چاہت ہے، یعنی خدا چاہیے، توحید کی چاہت ہے تو پھر کرب و بلا چل، ورنہ یہ کلی کھل کے کھلی ہے نہ کھلے گی۔ توحید نہ مسجد میں نہ مسجد کی صفوں میں، توحید تجھے شبیر کے سجدوں میں ملے گی۔ اور اسی قسم کے الفاظ جناب جوش ملی آبادی نے خوب بیان فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں حسین کون؟ وہ جو سجدوں سے کھینچتا ہے مسجود کی طرف، وہ جو تنہا ایک اشارہ ہے معبود کی طرف۔ یعنی حسین ابن علی نے مکہ چھوڑتے ہوئے دعوت تو دی تھی، لیکن آج تک حسین ابن علی سید الشہداء فاتح کربلا اس امام کا سجدہ آج بھی خدا کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جوش نے ایک جگہ پہ خوب فرمایا، سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ صداقت کا سبق تھا، تلوار کے نیچے بھی وہی نعرہ حق تھا۔ تو آئیے کوشش کریں، سجدہ حسین ابن علی کو یاد کریں اور اس سجدے کے ذریعے سے خدا کو تلاش کریں۔ اس لیے کہ جناب سید الشہداء نے آخری سجدے میں جو الفاظ ادا کیے، رضاً برضاک تسلیماً لامرک لا معبود سواک، تیری رضا پہ میں حسین راضی ہوں اور تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ لا معبود سواک، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ میں عرض کروں گا، اے خلیل خدا، اے جناب ابراہیم، اے جناب اسماعیل، آئیے مناک اور مکہ کو چھوڑ کے ذرا یہ منظر دیکھیے۔ آپ باپ بیٹے نے بھی قربانی کی، دونوں رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا، لیکن ہاں آپ کے ارادے کو رب نے قبول کر لیا، لیکن آپ کے بدلے میں وہ جو ذبح عظیم میدان میں اترے، بیٹوں کو ذبح کرایا، بھائیوں کو ذبح کرایا، ہاتھوں پہ ننھے علی اصغر کا شہادت کا منظر دیکھا، اور اس وقت بھی وہ کہہ رہے تھے رضاً برضاک۔ وہی حسین آخری سجدے میں بھی وہی کہہ رہے تھے رضاً برضاک۔ ایک جملہ جناب علی اصغر کی شہادت پہ کہا تھا کہ یہ میرے لیے ساری قربانیاں آسان ہیں، اس لیے کہ مجھ حسین کو یقین ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں عزیزو، بس یہ سجدہ بڑا مشکل سجدہ تھا، اور ہم سنتے ہیں تو دل کانپ جاتا ہے، لیکن اس بہن نے بھی یہ سجدہ دیکھا ہوگا، اس لیے کہ کربلا میں جہاں حسین ذوالجناح سے اترے تھے وہ مقام اور تھا، جہاں سجدہ دیا اور سر کٹا وہ مقام اور تھا۔ کیوں یہ مقام بدلے؟ ذوالجناح سے اترے، لوگوں نے حرم امام حسین کی طرف کا رخ کیا۔ امام حسین کبھی اٹھتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں اور گر جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کوہنیوں کے بل چلنے شروع کیا، حسین کہاں جا رہے ہو؟ پکار پکار کے کہہ رہے تھے، اے آل ابو سفیان، ان حرم اور ان خیموں کا رخ نہ کرو، اس لیے کہ یہاں رسول زادیاں رہتی ہیں، لہذا وہاں سے لے کے مقتل تک آئے اور آگے چلنے کی طاقت ختم ہو گئی۔
یہاں حسین نے سجدہ دیا۔ میں اتنا عرض کروں گا اے مولا، آپ کو تو یہ پردے بڑے پیارے تھے، آپ تو خیموں کا درد اپنے زخموں سے زیادہ رکھتے تھے، کیا یہ پردہ بچ گیا؟ کیا یہ خیمے بچ گئے؟ نہیں، ادھر صدا بلند ہوئی، حسین کا سر سجدے سے اٹھایا گیا اور صدا بلند ہوئی، الا قد قتل الحسین۔ ادھر ظالموں نے خیموں کا رخ کر لیا اور پھر یہی بیویاں پکار رہی تھیں، ہے کوئی جو آل رسول کی حمایت کرے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔